حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے پیارے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاؤں جس سے آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا جان، اگر آپ یہ کام کر لیں تو اس کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، نئے گناہ بھی اور پرانے گناہ بھی، چھپ کر کیے ہوئے بھی اور جان کر کیے ہوئے بھی، اعلانیہ طور پہ کیے ہوئے بھی اور پوشیدہ طور پہ کیے ہوئے بھی۔ اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، چھوٹے گناہ بھی اور بڑے کے بڑے گناہ بھی، سارے کے سارے اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے چچا جان، وہ نماز صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقہ بتلایا اور پھر فرمایا کہ میرے پیارے چچا جان، اگر ہو سکے تو اس نماز کو ہر روز ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اور اگر ہر روز نہ ہو سکے تو جمعے یعنی ہفتے کے اندر ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ہر ہفتے نہ ہو سکے تو سال کے اندر اس کو نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر سال کے اندر بھی نہ ہو سکے تو اپنی پوری زندگی کے اندر اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ کہ کتنی فضیلت والی نماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر روز نہ پڑھ سکتا ہو، جو ہفتے میں ایک دن نہ پڑھ سکتا ہو، یا سال کے اندر بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکتا ہو، تو لہٰذا اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، تاکہ اتنی بڑی جو اس نماز کی فضیلت ہے اس فضیلت سے ہم لوگ محروم نہ رہیں۔ لہٰذا اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ اور اس نماز کی نیت کیا ہے؟ نیت سماعت فرما لیں کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، نیت اس کی باندھ لینی ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد پھر سبحان اللہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ کی یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک یہ 15 مرتبہ سبحانہ کے بعد پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ 15 مرتبہ اس کو پڑھ چکیں تو پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی ایک سورت پڑھنی ہے۔ جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد 10 مرتبہ وہی کلمات، تیسرا کلمے کے کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ جب 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو پھر رکوع کرنا ہے، تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھنا ہے، تو رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 رکوع سے اٹھنے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر وہی کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر پہلا سجدہ کرنا ہے، تو پہلے سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پہلا سجدہ کرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، تو سجدے کے تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ تو اس طرح دونوں سجدوں کے اندر یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ جب وہ کلمات پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہوئے۔ پہلی رکعت آپ نے سن لی کہ کس طرح پڑھنی ہے۔ کھڑے ہونے کی صورت کے اندر 25 مرتبہ، رکوع کے اندر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے کے اندر 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد
10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے کے اندر 10 مرتبہ۔ لہٰذا ایک رکعت کے اندر یہ 75 مرتبہ کلمات بنتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 75 مرتبہ ایک رکعت کے اندر کلمات بنتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت کے اندر بھی اسی طرح بالترتیب پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر بھی۔ لہٰذا یہ 75 مرتبہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہے۔ یہ کل کلمات 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ یہ کلمات بنتے ہیں، اور پھر آخر کے اندر سلام پھیرنا ہے۔ لہٰذا اگر کسی انسان سے کسی رکن کے اندر کوئی تسبیح رہ جائے، مثال کے طور پر قومے کے اندر قیام کے اندر کھڑا تھا تو قیام کے اندر 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی تھی، اس کے رکعت کے اندر قیام کے اندر 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی تھی، 20 مرتبہ پڑھ لی یا 15 مرتبہ پڑھ لی، باقی 10 مرتبہ پڑھنا بھول گیا، تو جو 10 مرتبہ پڑھنا بھول گیا یا 5 تسبیح باقی رہ گئی ہیں اس کی، تو وہ دوسرے رکن کے اندر ان تسبیح کو پورا کرے گا۔ اگر قیام کی صورت کے اندر وہ کچھ تسبیحات باقی رہ گئی تھی اس کی، تو رکوع کے اندر ان تسبیحات کو پورا کرے گا، اور اگر رکوع کے اندر اس کی کچھ تسبیحات رہ گئی تو رکوع سے اٹھنے کے بعد ان تسبیحات کو پورا نہیں کرے گا، بلکہ پہلے سجدے کے اندر ان تسبیحات کو پورا کرے گا۔ اور اگر اسی طرح پہلے سجدے کے اندر کوئی تسبیح اس کی کمی رہ گئی، 10 مرتبہ پڑھنا تھا، 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع سے اٹھ گیا، تو لہٰذا رکوع سے اٹھنے کے بعد ان تسبیحات کو نہیں پڑھے گا، بلکہ دوسرا جب سجدہ کرے گا تو اس سجدے کے اندر ان تسبیحات کو مکمل کرے گا۔ لہٰذا ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ضروری ہے۔ 75 4 رکعت کے اندر یہ 300 مرتبہ کلمات ہوئے، تو ان کلمات کو پڑھنے جانے کے بعد مکمل سلام پھیریں گے، تو لہٰذا ہماری نماز صلاۃ التسبیح کے نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ سن لیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز یہ انفرادی نماز ہے، انفرادی یعنی کہ اکیلے نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی نماز مشروع نہیں ہے۔ لہٰذا صلاۃ التسبیح کی جو جماعت کے ساتھ آج کل جو طریقہ رائج کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوافل کی نماز، نوافل کی جماعت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا صلاۃ التسبیح کی نماز بھی یہ نوافل کی نماز ہے، اور نوافل یعنی صلاۃ التسبیح کی نماز کا کرانا بھی یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا انفرادی اپنی نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اور اس فضیلت کو زندگی کے اندر اگر ہو سکے تو ہر روز پڑھ لیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے کے اندر، سال کے اندر، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی پوری زندگی کے اندر اس تسبیح کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔